کہ اللہ کی کتاب نے جہاں مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے تو وہ 3 جماعتیں ہیں. ایک جماعت وہ ہے جسے ہم مہاجرین کہتے ہیں. دوسری جماعت وہ ہے جسے ہم انصار کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے وہ سب ایک جماعت ہے. تو جہاں ان تینوں جماعتوں کا تذکرہ ہے وہاں ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہے. شروع کیا ہے للفقراء المہاجرین. یہاں سے ہمارے یہاں ہندوستان میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو مانگنے جانچنے کا کام کرتے ہیں. لیکن دنیائے عرب میں اور لغت عرب میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو مالک نصاب نہ ہو. فقیر کوئی ذات نہیں ہے، یہاں تو ایک برادری بنا لی ہے. اور انہوں نے جب اس میں تھوڑی سی کمزوری دیکھی تو تھوڑا سا سب اپنا نام بدل کے رکھ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا نام شاہ برادری رکھ دیا. فقیر سے سیدھے شاہ بن گئے. کوئی رکا تو ہے نہیں اپنی جگہ پر. کچھ لوگ سید بن گئے، کچھ مرزا بن گئے، کچھ افغان بن گئے، کچھ شیخ صدیقی بن گئے، کچھ قریشی بن گئے، کچھ انصاری بن گئے. تو یہاں کا معاملہ تو کچھ جدا ہے. لیکن فقیر عربی ڈکشنری میں اس کو کہتے ہیں کہ جو مالک نصاب نہ ہو. ہم بھی ہو سکتے ہیں فقیر اور آپ، اور ہم سب فقیر ہیں. اللہ ہے جو غنی ہے. اللہ هو الغنی ونحن الفقراء. وہ اللہ ہے جو غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں. آئی بات سمجھ؟ یہیں سے مسکین بھی سمجھ لیجیے. آپ بولتے ضرور ہیں مسکین، لیکن سمجھتے نہیں ہیں. نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. ملا شیالا، کچھ نہ ہو، وہ مسکین ہے. اسی طرح یتیم بولا جاتا ہے. یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گئے. باپ نہ رہا، ساری دنیا موجود ہو، وہ یتیم ہے. لیکن بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا. لیکن یہاں جو بالغ ہو وہ بھی یتیم بننے کی کوشش کرتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے جو اس لیے آئے تھے کہ ہم ان کا نکاح پڑھ دیں، کہنے لگے حضرت یہ لڑکی یتیم ہے. انہوں نے کہا نابالغہ ہے کیا؟ یہ کہا نہیں بالغہ ہے. تو بالغ ہونے کے بعد کون یتیم ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد یتیم ہے. اگر بالغ ہونے کے بعد بھی لوگ یتیم ہوتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بوڑھا نہیں کہ اس کا باپ موجود ہو. تو یہ بوڑھے تو سب سے بڑے یتیم ہیں. باپ کا نہ ہونا تو نہ جاننے کی وجہ سے. جانے کیا کہتے ہیں. اسی طرح سے اہل سیاست اور ارباب اقتدار جہاد کو فساد کا نام دینے کی ہوشیاری سے کوشش کرتے ہیں، وہ نہ جاننے کی وجہ سے. جہاد میں 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں، جیم، ہا اور الف دا. 4 حرف ہیں جہاد. اور یہ جہاد بنا جہد سے. جہد میں 3 ہی ہیں، جیم، ہا اور دال. جہد کے معنی ہے کوشش کے. جہاد کا مطلب ہے اپنی انتہائی کوشش کسی کام میں لگا دینا. یہ جہاد. جب بعض خواتین نے جہاد کی بات کی تھی کہ مردوں کو جہاد بھی کرنا ہے تو حضور کیا عورتیں بھی جہاد کریں؟ فرمایا تمہارا جہاد حج ہے. ان علاقے تعالیٰ بھی اسے حج میں کون سی لڑائی ہے؟ کچھ انتہائی کوشش کھپا دینے کا نام جہاد، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے. اب آج کل ایک لفظ بولا جا رہا ہے ہوتی. ہوتی
اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور جوڑا جا رہا ہے بدروہی. ہوتی بدروہیوں نے, بدروہی یعنی بغاوت کرنے والے. بدروہ کرنا بغاوت کرنا. کس کے خلاف بھیا انہوں نے بغاوت کی ہے؟ وہ کا سرنام بنا دیا بدروہی کو آپ نے. کس کے خلاف بدروہ کیا انہوں نے؟ ایک. اور ہوتی جو کہتے ہیں, ہوت عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں. جیسے کلام پاک ولا تکن کا صاحب الحوت, دیکھو صاحب ہوت کی طرح نہ ہونا, اس مچھلی والے کی طرح سے نہیں ہونا. یونس علیہ السلام کے لیے ہوت مچھلی کو کہتے ہیں. ہوتی کا مطلب مچھلی والا. یہ ہوتی نہیں, حوثی ہے. یمن کی یہ باشندے ہوتی نہیں ہے. جسے نام تک لینا نہیں آ رہا ہے وہ اس کا کام کیا بیان کرے گا؟ یہ ہے کہ اپنا کاروبار چلائے گا, اپنے ممبر بنائے گا, اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرے گا, ادھر ادھر کی جوڑ جاڑ کر کے پیش کر دے گا. یہ حوثی ہے, حوثی. تو بہت سے نام ہیں, اس کے معنی لوگ بالکل نہیں جانتے کچھ. تو فقیر سے بات شروع ہوئی تھی کہ فقراء آیا ہے. فقراء جو ہے جمع ہے فقیر کے. ایک ہو تو فقیر کہیں گے اس کو, اور کئی ایک ہو تو ان کو فقراء کہیں. فرمایا للفقراء المہاجرین, وہ فقیر جو مہاجر ہے. اب مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر بنا ہے حجرا سے, ہا جیم را, تین لفظ. میں جیسے پڑھ رہا ہوں یہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. اور آپ کو خالہ اما صاحبہ جو پڑھاتی ہیں عربی, وہ یہ نہیں ہے. وہ تو علی بیٹے پڑھاتی ہے بیچاری, جو پڑھی ہے وہی تو پڑھائے گی. جس کا قاعدہ تک صحیح نہیں ہے اس کو کیا پڑھایا جائے گا؟ تو یہ حجرا سے بنا ہے. حجرا کے معنی چھوڑنے کے ہیں. تو مہاجر کے معنی چھوڑنے والا, حجرا کے معنی چھوڑنے کے. یہ عربی گرامر سے بتا رہا ہوں آپ کو, پھر کبھی بھولے گا. حجرا کے معنی چھوڑنے کے, مہاجر چھوڑنے والا. تو مکے میں جو حضور کے غلام تھے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا, لیکن حضور کے قدم کو نہیں چھوڑا, سب چھوڑ دیا. کوئی ذرا سوچ کے صرف بتا دے, کر کے بتانا تو بہت مشکل ہے, الا ماشاء اللہ. تو مکے میں جو غلام تھے آپ کے, جب حضور نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف, یعنی مکے کو چھوڑ کے آپ مدینے کی طرف گئے, تو یہ لوگ بھی گئے. اس لیے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. ایک ہجرت تو یہی ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ دینا, اپنا ملک و مال چھوڑ دینا, اپنا کاروبار چھوڑ دینا. ایک تو یہ حجرہ کے معنی. ایک حجرہ کے معنی ہے چھوڑنا ہی معنی رہے گا, لیکن الگ چیز ہے. ایک تو مہاجر یہ ہو گیا. دوسرا مہاجر کون ہے؟ والمہاجر ما نہى اللہ عنہ, وہ بھی مہاجر ہے جس نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جسے اللہ نے چھوڑنے کو حکم دیا تھا, یعنی ہر گناہ چھوڑ دیا. یہ دوسرا مہاجر. یہ مہاجر. اسی طرح یتیم کے بھی دوسرے معنی ہیں جو مولا علی نے بیان کیے. ایک تو یتیم ہے کہ وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا, اس کا باپ نہیں رہا, یہ تو یتیم ہے. مولا علی جو ہیں ایک معنی یتیم کے اور بتاتے ہیں, کہتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. صرف وہی یتیم نہیں ہے جس نابالغ بچے کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے, یتیم وہ بھی ہے جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے. بس اس معنی میں کوئی بچے گا یتیم ہونے سے؟ علم و ادب نہیں سیکھا ہی نہیں انہوں نے, صرف پیسہ کمانا سیکھا اور جمع کرنا سیکھا. ان الیتیم یتیم العلم والادب, سب سے بڑا یتیم تو وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے. یہ دوسرے معنی بھی کریں. چلیے میں مہاجر کے اوپر آتا ہوں. جن لوگوں نے حضور کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی, ان میں زیادہ تر غریب تھے, لیکن امیر بھی اچھے خاصے تھے, پیسے والے بھی تھے. ان کو سب کچھ مکے میں چھوڑ کے جانا پڑا تھا. تو جو غریب پہلے سے تھے وہ تو تھے, اور جو امیر بھی تھے جب یہ مدینے کی طرف گئے تو گھر بار, جگہ جائیداد, باغ باغات, کاروبار سب مکے میں رہ گئے. یہ بھی غریب ہو گئے. اس لیے ان کو قرآن نے فقراء کہا, للفقراء المہاجرین. وہ فقیر ہجرت کرنے والے
الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے مالوں سے الگ تھلگ کر دیا. انہوں نے کہا کر دیجئے، ہمیں نکال دیجئے، ہم چلے جائیں گے مدینہ، چلے جائیں گے، اور ہمارا کاروبار سب آپ لے لیجئے، ہمارا پیسہ کوڑی سب آپ لے لیجئے، لیکن ہمیں تو حضور کا قدم چاہیے. یہ قربانی یہ کس درجے کا ایمان ہے. یہاں کوڑی چھوڑنے کے لیے جو تیار نہیں، لمبی چوڑی تنقیدیں کرنے بیٹھتے ہیں، نقاد بنے بیٹھے ہیں، نباس بنے بیٹھے ہیں، جیب سے اللہ کی راہ میں جلدی سے کوڑی نہیں نکلتی، نقادی کرتے ہیں اور نبازی کرتے ہیں. سب کچھ چھوڑ دیا، کہا وہ ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ضرورت پڑے گی تو جان بھی چھوڑ دیں گے، حضور کو نہیں چھوڑیں گے. دیا کر کے بتایا. اسی لیے جو مہاجرین کا درجہ ہے وہ الگ ہے بالکل، یہ بہت اونچے قسم کے مسلمان ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، دیر کے جمع دیار یعنی گھر سے، واموالہم اور مالوں سے بھی الگ تھلگ. پتہ چلا جب سیدھے راستے پر کوئی ہوتا ہے تو گھر سے ضرور نکالا جائے گا، ضرور نکالا جائے گا، اس پر وہ وقت آئے گا. یہی فلسطینی بیچارے جنہوں نے یہود کو جگہ دی تھی آج بالکل بے جگہ ہو گئے. جو تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے اس کو بھی خالی کرانے کی کوشش ہے. اور یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے فلسطین میں، یہ قتل عام ہے کھلا ہوا جگہ خالی کرانے کے لیے. جنگ جب ہوتی ہے کہ دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، یا تو کوئی تمہارے سامنے ہے ہی نہیں تو بمباری کس طرح ہو رہی ہے؟ ہاسپٹل پر، جی صاحب، گھروں پر، آبادی پر، بچوں پر، بیماروں پر، عورتوں پر. کوئی سامنے تو ہے نہیں. جسے حماس کہتے تم خود ہی کہتے ہو تمہارے سامنے نہیں ہے. وہ اچانک نکل کے کبھی آیا ہو اور مار بول کر کے کنارے ہو گیا ہو. وہ کہاں سے نکلتا ہے یہ تک تمہیں معلوم نہیں، وہ کہاں چھپتا ہے تمہیں یہ بھی معلوم نہیں. تمہارے آدمی کو کہاں پکڑ کے رکھا ہے آج تک تمہیں پتہ نہیں چلا. پھر لڑتے کس سے ہو آپ؟ جگہ خالی کرا رہے ہو. لڑتے کس سے ہو؟ اور ایک مزاج ہے، آپ کسی کو بیٹھنے کی جگہ دے دیں گے نا تو تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہے گا، اس کے بعد کہے گا ذرا سا پاؤں پھیلا لوں. ایک طبیعت بتا رہا ہوں دنیا دار کی، پاؤں پھیلا لوں ذرا سا، پاؤں کہیں گے پھیلا. جب پاؤں پھیلا لے گا نا، دیکھا تھوڑی سی رات کوئی دن صبر کرے گا، اس کے بعد کہے گا بھیا یہ جگہ تم چھوڑ دو، تم کہیں الگ چلے جاؤ، میں ہی یہاں پاؤں پھیلا کے رہوں. یہی ہے، اسی کا نام دنیا ہے، اور کوئی دنیا الگ چیز نہیں. اب تھوڑی سی جگہ بھی نہیں چاہتے کہ فلسطین کے پاس رہے صاحب، لیکن یہ نہیں ہوتا. اگر سارا فیصلہ آدمی ہی کے ہاتھ ہے تو پھر آدمی یہی کرے گا جو میں بتا رہا ہوں. لیکن آج بھی فیصلہ جو ہے وہ سب قدرت کے ہاتھ ہے. آدمی کچھ سوچتا ہے، قدرت کچھ سوچتی ہے. آدمی مکر کرتا ہے، چیلنج چلتا ہے، سازشیں کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، عیاری کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے. مکرو کلام پاک میں ہے، مکر کی چیلنج چلتا ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی سازشیں ایسی نہیں ہے کہ پہاڑ کو ہلا دیں. آدمی مکر کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، 420 کرتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھو پھر آیا مکر اللہ، اللہ ان کے مکر کا پھر جواب دیتا ہے. پھر اللہ ان کے مکر کا جواب، قدرت تو مکر نہیں کرتی ہے، جواب میں وہی لفظ آیا ہے، اللہ ان کے مکر کا جواب دیتا ہے. تو کوئی دے یا نہ دے، ایک وقت آتا ہے کہ قدرت جواب دیتی ہے اس کے مکر کا، اور جو اس نے چالیں چلی تھی وہی اس کے گلے کا پھندا بنتی ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ چال چلیں گے ایک دن یہ پھندا آپ کے حلق میں آئے گا. یہ لکھ لیجیے، نوٹ کر لیجیے. کلام پاک میں یہ ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور برا داؤ کرنے والے ہی پر پڑتا ہے. ایک دن آئے گا، وہ وقت شاید آ گیا ہے. بڑی سازشیں کی امریکہ نے، بڑے برے داؤ چلے ہیں، لیکن شاید اب وقت آیا ہے. اسرائیل تو شاید بہت مشکل ہے کہ اپنا وجود سنبھال سکے. امریکہ بھی اب اپنے ڈکار سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، کوئی وزن نہیں رہے. برا داؤ چلنے والے ہی پر پڑتا ہے. بلا یہ چیز کو یاد کر لیجیے. یہ سب جو پڑھ رہا ہوں یہ قصہ کہانی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کلام پاک کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. یہ قصہ کہانی کی بات نہیں ہے، یہ واقعات اور حکایات سے نتیجہ نہیں نکال رہا ہوں، اللہ کی کتاب سے نکال رہا ہوں. بلا یہی کلمہ کرو سید اللہ بیالی، اور برا داؤ کرنے والے ہی پر پڑتا ہے. اب امریکہ اور اس کے حواریوں کو یہ خواب میں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ ہو جائے جو ہو رہا ہے، اور ابھی تو یہ شروعات ہے. ذرا دیکھیں تو کیا ہے. ہم اگر مینارے پہ کھڑے ہو کے آج کہتے ہیں اللہ اکبر تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا بھیا، کہا ہے وہ آپ کو تکلیف ہونے لگی؟ صرف کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا، بھی یہی تو کہتے ہیں نا. آپ رات دن کہتے ہو امریکہ بڑا ہے، سپر پاور، ہمیں تو کچھ تکلیف نہیں ہوتی. وہ کب سے سپر پاور ہو گیا؟ خود آپ سپر پاور پر آپ زبان کھس رہی ہے آپ کی، سپر پاور کب سے وہ سپر پاور ہو گیا. اس لیے میں کبھی کہتا ہوں کہ اگر یہ سپر پاور ہوتا تو ویتنام سے کیوں بھاگتا رہتا ماں، اور اگر یہ سپر پاور ہوتا صومالیہ سے کیوں بھاگتا، لبنان سے کیوں بھاگتا،
افغانستان سے کیوں بھاگتا؟ اس کو سپر پاور بنایا نام نہاد مفاد پرست حکمرانوں نے، خاص طور سے جو نام نہاد مسلمان کہلانے والے حکمران، انہوں نے بنایا. یہ کچھ نہیں ہے. ایک انسان وہ ہے کم ہے، ساری پاور اللہ کے ہاتھ ہے. اور یہ جو وہ قوم کہتی ہے جو 5 وقت مینارے پہ بلند ہو کے کہتی ہے اللہ، وہ اس کو سپر پاور کہتی ہے. کس منہ سے سپر پاور کہتی ہے؟ ہرگز نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے. جہاں گیا پاک پڑا ہوا کچھ عمر نکال دیا یمن نے. یمن کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. 16 ممالک کا اتحاد بنا رہے ہیں یمن سے لڑنے کی. کوئی شرم و حیا ہے آپ کو؟ پہلے یہ سعودی عرب کے پیچھے سے لڑ رہا تھا امریکہ اور اسرائیل یمن سے پہلے بھی، اب آیا سامنے روز دھمکی دیتا رہتا. فقط چلی گئی ہے. جب اللہ کو بڑا ماننا چھوڑ دے تو چاہے جس کو بڑا مانو، کوئی بڑا نہیں ہے. مجھے وہ بات بھولتی نہیں ہے، بڑی پتے کی بات کہتا ہے ایک جگہ، سروری زیبا فقط اس ساتھ بے ہمتا کو ہے. ساری جہاں کی حکومت، ساری کائنات کی حکومت صرف اللہ کی ہے. بیدہ الملک، سب اسی کے دست قدرت ہے پوری کائنات. اسی کے لیے سروری، ساری سرداری و حکومت ہے. وہ ہے پاور سپر. ایک جھٹکے میں تو ادھر سے ادھر کر دے پوری دنیا کو. کبھی بادل کی کڑک سنی ہے کہ حالت خراب ہو جاتی ہے. کہتا ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے یک وہی، باقی بتانے آزادی. اگر حکومت کسی کی ہے سپر پاور کو یہ تو اللہ ہے. لیکن مسلمان جب اپنا علم و ہنر سب کھو چکا نا، سمجھ تو اب دن بھر یہ بھی سپر پاور کا تو واحد سپر پاور. حکمراں ہے یک وہی، باقی بتانے آزادی. یہ روس ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، فلانے ہو، جو بھی ہے سب بتانے آزادی. اس میں کچھ نہیں ہے. وہ ایک ہی ہے جو حکمراں ہے. اور جو انبیاء ہیں، انبیاء کو اسی کی دی ہوئی حکومت ہے. خدا کے پاس جو حکومت ہے کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. لیکن انبیاء کے پاس جو حکومت کر رہے ہیں وہ اسی کی دی ہوئی. اولیاء کے پاس جو حکومت ہے، تاج ہے، سب اسی کا دیا. خدا کو کسی کا دیا ہوا نہیں، وہ خود مان کر. اس لیے کہ حکمراں ہے یک وہی، ایک. اس لیے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. حکمراں ہے یک وہی، باقی بتانے آزادی سے تو نہیں ڈر رہے. سانس نہیں دے رہے. غیر مسلم جو بول دیتے ہیں یہ نام نہاد مسلم حکمراں کا منہ کھلتا ہی نہیں. ملائی کھانے میں لگے. آئیے بھیا، اگر یہیں رہنا کھاؤ. چلو للفقراء المہاجرین، وہ فقیر مہاجر الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا. اگر کوئی حق پر ہوگا تو یہ دن اس کے اوپر آئے گا، نکال دیا جائے گا. زیادہ خدا دوستی کی بات کرو گے تو تڑی پار کر دیں گے پڑ سے. کتنے ہیں ایسے کہ ان کو حق گوئی کی سزا یہ دی گئی، انہیں تڑی پار کر دیا گیا، یا جیل میں ڈال دیا گیا، یا تختہ دار پر لٹکانے کی کوشش کی گئی. یہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. نکالا جائے گا وہ. لیکن پہلے سے ایمان پر جمع کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے مہاجرین، وہ ہے انصار. ان کی بات میں بات نہیں کروں. تو الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اپنے مالوں سے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو پوچھا گیا کس جرم میں نکالا گیا ان کو؟ کہا کچھ نہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، رضا الہی چاہتے ہیں، اللہ کا دین چاہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس جرم میں نکالا کہتا والے یہ وینصرون اللہ ورسولہ. اور اس جرم میں نکالے گئے کہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی مدد کوئی کیسے کرے گا؟ لیکن کلام پاک میں وینصرون اللہ، یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی مدد کر رہے ہیں. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. ینصرون دین اللہ. تو جو اللہ کے دین کے مدد میں لگا ہے وہ گویا اللہ کی مدد میں لگا. اللہ یہ چاہتا ہے اور اس کے رسول کو اس جرم میں نکال دیا. اب قرآن نے انہیں ڈگری دی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. یہ ہم نے نہیں کہا کہ سچے ہیں، کسی سچے نے نہیں کہا کہ یہ سچے ہیں، کسی اچھے نے نہیں کہا کہ خود خدا نے کہا یہ سچے ہیں. سمجھ؟ جس کو خدا سچا کہے، کوئی پیدا ہوا ہے دنیا میں جھوٹا کہے مہاجرین کو؟ یہ دنیا جھوٹی ہے. دنیا میں زیادہ تر جھوٹ کو ہی فروغ ہے. اور دنیا زور، دنیا جھوٹی ہے اور جھوٹ کو ہی فروغ ہے اس دنیا میں. سمجھ میں؟ اسی لیے کہتے ہیں لا یحصل الا بسور، یہ دنیا جھوٹ ہے، جھوٹ کے بغیر نہیں ملتی ہے. اسی لیے کو جھوٹ بولتے ہیں تھوک میں. لیکن قرآن نے ان کو سچا کہہ دیا، اولئک هم الصادقون. اسی لیے حضور فرماتے صحابی کلھم عدول، میرے صحابہ سب سچے ہیں، سب اچھے ہیں. بس سمجھ. اب ہم خدا کی بات مانیں کہ ایران اور توران کی بات مانیں؟ ان کو سچا کہتے، سچا ہونے کی ڈگری دیا اولئک هم الصادقون، اور ہم لگا دیا، ہم یہی سچے ہیں. سیدھے یہ نہیں کہا کہ اولئک صادقون، نو، اولئک هم الصادقون، یہی وہی سچے ہیں، تم جھوٹے ہو. ان کو جھوٹا کہنے والے پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، ہم ان کے جھوٹ کی گواہی دیتے ہیں اور قسم کھا کے دیتے ہیں یہ سچے ہیں. خدا کرے کہ ان سچوں کے قدم سے اڑنے والے کچھ ذرات ہم پر بھی پڑیں کہ ہماری نجات کا سبب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.